السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے اور اچھی چھٹیاں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ بغیر پیپر دیے ہی پروموٹ ہو گئے، تو مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ تو اب چونکہ آپ 12ویں کلاس میں آ گئے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں، پریکٹیکل ہو گئے ہیں، کیونکہ میٹرک میں تو اسکول لائف دیکھی ہے آپ نے، اب کالج لائف میں آ گئے ہیں، تو اب تھوڑی سی چیزیں جو ہیں اب آہستہ آہستہ آپ کو پریکٹیکل ہونا ہے، پروفیشنلزم کی طرف جانا ہے، تو سبجیکٹس بھی آہستہ آہستہ تھوڑے سے جو ہیں ایڈوانس ہیں۔ تو ہم 12ویں میں مطالعہ پاکستان پڑھیں گے۔ مطالعہ پاکستان کے سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کو کتاب کون سی لینی ہوگی۔ کتاب ہم نے یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی لینی ہے، مطالعہ پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر میں بتا دوں کہ کون کون سے چیپٹرز ہم نے کور کرنے ہیں۔ چیپٹرز میں جی 10 چیپٹر ہیں ٹوٹل مطالعہ پاکستان کے۔ تو پہلا چیپٹر جو ہے وہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، یعنی کہ کون کون سے مرحلے تھے جس میں جو پاکستان کے قیام میں انوالو ہیں۔ پاکستان محمد بن قاسم کے بعد، مسلمان حکمرانوں کے بعد انگریز آ گئے، انگریزوں کے دور میں جو مسلمانوں نے علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد سٹارٹ کی، اس میں کون کون سے ایونٹس ہوئے وہ ہم نے پڑھنے اپ ٹو 1947 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا چیپٹر پاکستان بننے کے بعد جو ابتدائی مشکلات آئیں پاکستان کو، وہ کون کون سی تھیں۔ تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے پاکستان کا جغرافیہ، یعنی کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان کہاں موجود ہے۔ پاکستان شمال میں ہے، مشرق میں ہے، جنوب میں، کہاں پر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پڑھیں گے۔ پھر ساتھ ساتھ یہی پڑھیں گے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کون کون سے ہیں، اسی طرح پاکستان کے مشرق میں کون ہے، مغرب میں کون ہے، شمال میں کون ہے، جنوب میں کون ہے، جنوب مغرب میں کون ہے، کون کون سا ملک ہے، اور یہ ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے پاکستان اسلامی جمہوریہ بنانے کے اقدامات، کیونکہ پاکستان قائد اعظم اور علامہ اقبال کا یہی کہنا تھا کہ ہم ایسا ملک حاصل کریں گے جہاں پر مسلمان جو ہے اپنے جو زندگیاں ہیں وہ دین کے مطابق گزار سکیں، تو ہم نے یہ پڑھنا ہے اس میں۔ تو ہم یہ پڑھیں گے کہ اس پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے میں جو ہماری حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے جی پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت۔ جو سیوکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ریاست حکومت جو ہوتی ہے ریاست کا جزو ہوتے ہیں۔ ریاست کہتے ہیں مطلب کہ جس طرح پاکستان ایک ریاست ہے، اس کے بنیادی 4 جزء ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ریاست کی سب سے پہلے میں بتا دوں کہ ایسا علاقہ، ایک خاص علاقہ جہاں لوگ جو ہیں ان کے پاس حکومت اور حکومت کے پاس اقتدار اعلیٰ، اس کو ریاست کہتے ہیں۔ ریاست بنیادی طور پہ 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ نمبر 1 علاقہ، نمبر 2 آبادی، نمبر 3 حکومت، اور نمبر 4 اقتدار اعلیٰ۔ ان 4 چیزوں کو ملائیں تو ریاست بنتی ہے۔ جس طرح پاکستان کے پاس علاقہ بھی ہے، اس میں لوگ بھی رہتے ہیں، آبادی بھی ہے، پھر پاکستان کے پاس حکومت بھی ہے، حکومت کے پاس اقتدار اعلیٰ۔ اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں ایسی انسٹیٹیوشن، ایسی مطلب کہ ایسی باڈی جس کے پاس سارے اختیارات، ایسا شخص جس کے پاس سارے اختیارات موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے حکومت جو ہوتی ہے وہ ریاست میں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم میں دماغ کی مثال ہوتی ہے، یعنی کہ جسم جو ہے اپنے تمام تر فیصلے دماغ سے کرتا ہے، اسی طرح ریاست جو ہوتی ہے ان میں تمام تر فیصلے حکومت سے کرتی ہے۔ حکومت ریاست کا دماغ ہوتا ہے۔ تو حکومتی ڈھانچہ پڑھیں گے کہ پاکستان میں حکومتی ڈھانچہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سے حکومت کی قسمیں ہوتی ہیں وہ پڑھ لیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت ہے، امریت ہے، کون سی ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں شعبے کون کون سے ہیں، اور پاکستان جس طرح حکومت کے 3 بنیادی شعبے ہیں، مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ، ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں گے۔ اور اچھا نظام حکومت کسے کہتے ہیں۔ پھر آگے جو چھٹا چیپٹر ہے وہ ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت۔
ثقافت کہتے ہیں کلچر کو، یعنی کہ کلچر سے مراد یہ ہے کہ چند ایسے اصولوں کا مجموعہ، یعنی کہ جس میں لوگوں کی زبانیں، تہوار، تہذیب و تمدن، رہنے سہنے کے طریقے، سوچنے کے انداز، یہ سب آپ کا کلچر ہے۔ تہوار کون سے مناتے ہیں، کپڑے کیسے پہنتے ہیں، آپ کے مذہب کون سا ہے، عقائد کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کا کلچر ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان پھر آگے پڑھیں گے ہم۔ پاکستان میں جو بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ سندھی، بلوچی، پشتو، اس طرح کی، پنجابی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا جو 8واں چیپٹر ہے اس میں یہ ہے کہ قومی یکجہتی اس کا نام ہے، اور خوشحالی۔ قومی یکجہتی سے مراد یہ ہے کہ قوم کو کس طرح یکجا کیا جائے، یعنی کہ قوم جو ہے آج کل بہت سارے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی سندھی ہے، تو ان کو جو ہے کس طرح ہم ایک یکجا ایک قوم بنا سکتے ہیں وہ پڑھیں گے، اور پاکستان کو کس طرح خوشحال کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہ 9واں جو چیپٹر ہے وہ یہ ہے، 9واں جو چیپٹر ہے وہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں معاشی منصوبہ بندی اور ترقی۔ معاشی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ معیشت کو سب سے پہلے میں بتا دوں کیا ہوتی ہے۔ معیشت کہتے ہیں دولت کو کیسے کمایا جاتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، اور آگے اس کو کیسے خرچ کیا جائے۔ دولت کا علم کو کہتے ہیں معیشت، ٹھیک ہے، اسٹڈی آف ویلتھ، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں معیشت کو بڑھانے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے جو پلان منصوبہ بندی بنائی گئی ہے وہ کیسی ہے، اور پاکستان کو ترقی، معاشی ترقی کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے گئے ہیں۔ 10واں اور آخری چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ خارجہ پالیسی یہ ہے، سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جو تعلقات بنانے کے لیے جو پالیسی بناتا ہے اسے ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کون سی پالیسی بنائے گا، امریکہ کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے کون سی پالیسی بنائے گا، ایران کے ساتھ تعلقات بنانے کی کون سی پالیسی بنائے گا، سعودیہ کے ساتھ تعلقات بنانے کی کون سی پالیسی بنائے گا، اس سے ساروں کو کہتے ہیں ہم خارجہ پالیسی، ٹھیک ہے۔ آخر میں معروضی سوالات ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پہلے چیپٹر سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کا قیام، کہ یہ قیام کس طرح عمل میں آیا۔ تو اس کا جو پہلے چیپٹر کا جو پہلا ٹاپک ہے اسے کہتے ہیں نظریہ پاکستان۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں نظریہ کسے کہتے ہیں۔ نظریہ کہتے ہیں ایسا پلان آف ایکشن، ایسا لائحہ عمل، ایسا پلان، لائحہ عمل پلان، جس کو ہم سوچ کے مطابق استوار کریں، بنائیں، فکر سوچ کے مطابق بنائیں، ایسا پلان جس کو فکر اور سوچ کے مطابق بنائیں، اسے ہم نظریہ کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل بہت سارے ہم مطلب کہ ڈیلی بیسس میں ہم پلان بناتے ہیں، مطلب کہ آؤٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو ہم کوئی پلان بناتے ہیں دوستوں کے ساتھ، کوئی مطلب کہ ہم نے کہیں پکنک پہ جانا ہے تو ہم پلان بناتے ہیں۔ اسی طرح مطلب کہ بہت سارے پلان ہم، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی آپ نے کہیں پشاور جانا ہے تو آپ جو پلان اپنے دماغ میں سیٹ کریں گے پشاور تک پہنچنے کے لیے اس کو ہم نظریہ کہتے ہیں۔ کس طرح کریں گے؟ ابھی ہم کچھ ایک بیگ تیار کریں گے، اپنے ضروری کپڑے لیں گے، پیسے پکڑیں گے، اور جناب ہم یہاں سے گھر سے چل پڑیں گے بس ٹرمینل کی طرف۔ بس ٹرمینل پہ جائیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے جو پشاور کی طرف بس جا رہی ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ اس کے بعد ٹکٹ کٹانے کے بعد اپنی سیٹ پر براجمان ہوں گے اور وہ ہمیں اپنی منزل تک لے جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہم نے پلان بنایا جو ہم نے دماغ میں سیٹ کیا کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اسی طرح کا جو پلان تھا وہ ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بھی بنایا تھا، اسے کہتے ہیں نظریہ پاکستان۔ یعنی کہ ایسا پلان جو ہم نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اور نظریہ پلان کیا تھا جی؟ پلان یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسا ملک حاصل کرنا ہے جہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا نظریہ پاکستان۔ اچھا، نظریہ پاکستان کو آپ نے دو قومی نظریے سے کنفیوز نہیں کرنا۔ نظریہ پاکستان کچھ ہے، دو قومی نظریہ کچھ ہے۔
اب ذرا نظریہ پاکستان کو بھول جائیں، دو قومی نظریے کو دیکھیں. دو قومی نظریہ کیا؟ دو قومی نظریہ، دو قومی سے پہلے پکڑیں، دو قومی کو علیحدہ کریں، نظریے کو علیحدہ کریں. دو قومی، دو قومی، یعنی کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد تھیں. جب پاکستان انڈیا بننے سے پہلے وہ برصغیر کہلاتا تھا. اس میں کہا گیا ہے کہ دو قومیں بڑی قومیں آباد تھیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان. اب دونوں قومیں ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھیں کہ وہ یہ ہزاروں سال ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی رہیں، لیکن ایک قوم نہ بن پائیں. وجہ کیا تھی؟ وجوہات میں بتاتا ہوں آپ کو ایگزامپلس. وہ یہ ہے کہ ہندو قوم لیتے ہیں، ہندو قوم کی مذہب کی بات کرتے ہیں. ہندو جو ہیں وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بارش کا بت، مطلب کہ دولت کا بت، خوشی کا بت، غمی کا بت، ساروں کے بت ہیں ان کے. ٹھیک ہے جی، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. جبکہ مسلمان جو ہیں وہ ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں. آ گیا ڈفرینس. پھر عید قربان پر آپ دیکھیں، ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں ہندو جو لوگ. پھر بات کرتے ہیں ذات پات کی. ہندوؤں میں چار بڑی ذاتیں ہیں، ان کا سارا نظام ذاتوں پر مشتمل ہے. پہلی ذات ان کی برہمن ہے، جو ان کی حکمران کلاس ہے. جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ برہمن سے ہوتے ہیں. کھشتری اور ویش ہیں. دوسری نمبر پہ کھشتری ہیں. جتنے بھی آرمی میں جو لوگ آتے ہیں، فوج میں، پولیس میں، سرکاری اداروں میں جو لوگ آتے ہیں، وہ سارے کھشتری ہوتے ہیں. کھشتری کلاس اسے کہتے ہیں، کھشتری ذات کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر ویش ہیں، وہ کسان ہوتے ہیں جو اناج وغیرہ اگاتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر شوٹر ہیں، جو انٹچیبل ہیں، یعنی کہ جن کو وہ ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتے. اگر ہاتھ لگا لیں تو وہ اپنے آپ کو بھی ناپاک سمجھتے ہیں. جہاں بیٹھ جائیں تو وہ وہاں جگہ کو دلواتے ہیں. باقی انڈیا میں زیادہ تر جو ہیں وہ انٹچیبلس ہیں. تو یہ چار ذاتیں ہیں. لیکن مسلمانوں میں ذات کوئی نہیں ہے. ذات وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میرے نزدیک وہی سب سے بہتر ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگار، جو گناہوں سے بچتا شخص، جو نیک اعمال کرتا ہے، جو چوری، زنا، شراب ان سب سے بچتا ہے اور اپنا دامن پاک رکھتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم تو یہ تھا دو قومی نظریہ. پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھیں کہ وہ آپس میں ایک قوم نہیں بن پائیں. وہ ہزاروں سال ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی رہیں، لیکن ایک قوم نہیں بن پائیں. اسے کہتے ہیں دو قومی نظریہ. اب دو قومی نظریے کو سائڈ پہ کریں اور دوبارہ آ جائیں واپس نظریہ پاکستان پہ. نظریہ پاکستان کیا تھا جی؟ ایسا پلان آف ایکشن، ایسا پلان جو ہم نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا. وہ آگے اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا ملک حاصل کرنا تھا جہاں پر جو مسلمان جو ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگیاں بسر کر سکیں. اب ہم پڑھ لیتے ہیں قائد اعظم نے نظریہ پاکستان پر کیا فرمایا ہے. قائد اعظم نے پہلا مشہور قول ہے کہ پاکستان کی ضرورت تو اسی وقت محسوس ہو گئی تھی جب یہاں پر پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یعنی کہ برصغیر میں جہاں مسلمان ایک شخص ہو رہا ہے، ہندو سے مسلمان ہو رہا ہے، تو مسلمان چونکہ ہندو سے علیحدہ ہے، وہ جو میں نے آپ کو ڈفرینسز بتائے ہیں، ذات پات اور علیحدہ رب ہے، بتوں کی پوجا وغیرہ. تو چونکہ ہندو مسلمان سے علیحدہ ہے تو مسلمان کو رہنے کے لیے ایک ملک بھی چاہیے، کیونکہ مسلمان اپنے آپ کو ہندو سے تبھی علیحدہ کر پائے گا جب اس کا اپنا ملک ہوگا جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کرے گا. تو قائد اعظم نے یہ فرمان اس وقت کہا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس کے ساتھ مسلمان جڑے ہوئے ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر مسلمانوں کی عمارت کھڑی ہے، وہ کون سا کشتی، وہ کون سی کشتی ہے، ہاں جی، وہ کون سی کشتی ہے جس کے لنگر سے لنگر کہتے ہیں کشتی کے جو رسہ ہوتا ہے نا جس کو کنارے پر باندھ دیا جاتا ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے کشتی کو باندھ دیا گیا، ملت کی کشتی. تو وہ چٹان، وہ لنگر، وہ رشتہ، وہ جو ہے وہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو اکٹھا کر رکھا ہے ایک جگہ پہ. وہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید ہے جس نے اکٹھا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں قائد اعظم کہ ہمیں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، بنگالی بن کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے.
اس کے بعد قائد علامہ اقبال نے ایک جگہ خطبہ الہ آباد دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں، یہ جو برصغیر ہے وہ ایک ملک نہیں ہے بلکہ ایک برصغیر ہے. یعنی کہ برصغیر سے مراد یہ ہے، ملک ہوتا ہے جہاں پر ایک قوم آباد ہو. جس طرح امریکہ ایک ملک ہے، وہاں پر ایک قوم امریکن آباد ہے. ایران ایک ملک ہے، وہاں پر ایرانی قوم رہتی ہے. افغانستان ایک ملک ہے، وہاں پر افغانی قوم رہتی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں برصغیر ایک ملک نہیں ہے بلکہ یہ ایک چھوٹا سا خطہ ہے جہاں پر بہت ساری زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، قومیں رہتی ہیں. جس میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں. مسلمان اپنی علیحدہ جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں جی نظریہ پاکستان کن کن چیزوں سے مل کر بنا ہے. اگر نظریہ پاکستان کو اگر آپ ایک ہانڈی تصور کریں تو ہانڈی میں جو جو چیزیں ڈلتی ہیں، اگر کڑھائی گوشت بنا رہے ہیں تو اس کے لیے جو جو انگریڈینٹس چاہیے. انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ ضروری اشیاء ہوتی ہیں جن سے مل کر وہ ڈش تیار ہوتی ہے. جیسے کڑھائی گوشت کی میں نے ذکر کیا، کڑھائی گوشت کے لیے گوشت چاہیے، مسالے چاہیے، گھی چاہیے، پانی چاہیے، پیاز چاہیے، ایٹسٹرا بہت ساری چیزیں چاہیے. اسی طرح اگر نظریہ پاکستانوں پہ ہانڈی تصور کریں تو اس کو بنانے میں، اس کو تیار کرنے میں جو چیزیں چاہیے ہوں گی، جن چیزوں سے مل کر نظریہ پاکستان بنے گا، وہ کیا کیا ہے. اب وہ بات کر لیتے ہیں. 5 چیزیں. نمبر 1، عقائد و عبادات. عقائد کیا ہوتے ہیں؟ عقیدے کی جمع. عقیدہ کیا ہوتا ہے جی؟ جس چیز پر آپ کا ایمان ہو. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ سارے آپ کے ایمان کے حصے ہیں، عقیدے ہیں. اس کے بعد عبادات. عبادت کی جمع ہوتی ہے. جتنی بھی آپ کی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو پہلا جو چیز جس سے مل کر بنی ہے وہ عقائد و عبادات. نمبر 2 جس چیز سے مل کر بنی ہے نظریہ پاکستان، وہ ہے جمہوریت. جمہوریت تو آپ سب کو پتہ ہوگی، میں بتا دیتا ہوں آپ کو. جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہوتی ہے جو جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت کو. اگر اس کو ایکسپلین کریں، اس کی اصطلاح میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جو عوام کی مرضی کے مطابق، یعنی کہ جس میں عوام اپنے نمائندے خود سلیکٹ کرتی ہے ووٹ کر کے، اور وہ نمائندے بعد میں حکومت میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسے کہتے ہیں جمہوریت. تو نظریہ پاکستان کے لیے ضروری ہے ایک تو عقائد و عبادات، مطلب کہ لوگوں میں مضبوط ہونے چاہیے. دوسرے نمبر پہ جمہوریت ہونی چاہیے، جمہوری اقدار ہونی چاہیے. جیسے لوگ جو ہیں وہ قانون کی پاسداری کریں، لوگوں میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، لوگ جو ہیں وہ قانون کی نظر میں ایکول ہوں، معاشرتی انصاف ہو، روزگار کے ترقی کرنے کے مواقع ہوں، عوام کی فلاح ہو. ٹھیک ہے، عوام کی صحت، روزگار اور تعلیم پر خرچ کرتی ہو حکومت. ایسے کہتے ہیں جمہوریت، جمہوری اقدار. آگے بڑھ لیتے ہیں جی. معاشرتی انصاف ہونا چاہیے. یہ تیسری جو چیز ہے وہ مطلب کہ جس کے مل کر نظریہ پاکستان بنا ہے وہ معاشرتی انصاف. یعنی کہ معاشرے میں رہنے والے تمام لوگوں کو انصاف کا اصول ہونا چاہیے. کاروبار کے یکساں مواقع ہونے چاہیے. انصاف کی نظر میں سارے برابر ہوں، لاء کی نظر میں سارے برابر ہوں. اگر کوئی قانون کا مرتکب ہوتا ہے، کسی نے جرم کیا ہے، تو اس کو بجائے کسی رنگ، نسل، بنیاد سے بلا خوف ہو کر اس کو سزا سنائی جائے. یعنی کہ اگر چودھری صاحب کے بیٹے نے اس کا کیا ہے جرم تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. غریب کے بچے نے کیا تو اس کو، یعنی کہ قانون کی نظر میں سارے سیم. روزگار کے مواقع سب کو ملنے چاہیے، ان کی لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو اگلی جو چیز ہے وہ ہے چوتھی جو چیز جس سے نظریہ پاکستان مل کر بنا ہے وہ ہے آپ کے حقوق اور فرائض. حقوق اور فرائض سے مراد کیا ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک نیشنل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، مطلب کہ آپ کے والد صاحب کے پاس، آپ کا بھی بن جائے گا یا پتہ نہیں بن گیا. تو نیشنل آئی ڈی کارڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں. تو بحیثیت شہری آپ کے چند حقوق اور فرائض ہیں جو کہ قانون میں لکھ دیے گئے. اب حقوق کیا کیا ہیں جو آپ کے قانون میں لکھے ہیں؟ یعنی کہ حقوق، میں آپ کو اس کی پہلے ڈیفینیشن بتا دوں. حقوق وہ ہوتے ہیں جو ریاست آپ کو دیتی ہے، جس طرح زندہ رہنے کا حق، جائیداد کا حق، کاروبار کرنے کا حق، اپنے مذہب پر عمل کرنے کا حق، تقریر کا حق، تحریر کا حق، ووٹ دینے کا حق. یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کے حقوق ہیں جو کہ آپ کو ریاست دے رہی ہے بحیثیت شہری.
اب جو چیزیں آپ ریاست کو دے رہی ہیں وہ ہیں آپ کے فرائض، یعنی کہ جو آپ بدلے میں دیتے ہیں، حقوق کے بدلے میں حقوق ریاست دے رہی ہے، اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ریاست کو دے رہے ہیں وہ آپ کے فرائض ہیں، جس طرح قانون کی پاسداری کرنا، ٹیکس ادا کرنا، ریڈ لائٹ کی پابندی کرنا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ چوتھی جو بڑی چیز ہے جس سے نظریہ پاکستان مل کر بنا ہے وہ ہے آپ کے حقوق اور فرائض. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی لاسٹ میں جو چیز ہے وہ ہے اخوت اور بھائی چارہ، یعنی کہ جو لوگ پاکستان میں رہنے والے ہیں سب آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھیں، رنگ نسل زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے علیحدہ مت ہوں، بلکہ سب، چونکہ یہاں پہ پاکستان میں رہنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جو امت مسلمہ ہے وہ ایک جسم واحد کی طرح ہے، اگر کسی جسم کے ایک حصے کو درد ہوگی تو وہ پورے جسم میں اس کی درد محسوس ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹاپک تھا جی آج کا، اور امید ہے آپ مطلب کہ اس کو ریوائز کریں گے، اسی لیے میں نے ریکارڈڈ فارم میں آپ کو مطلب کہ دیا. اور اٹینڈنس جو ہے وہ اپنی واٹس ایپ گروپ میں لگائیں. اٹینڈنس کے بارے میں بہت سخت ہوں، جو مطلب کہ اس کی باقاعدہ حاضری ہوا کرے گی، آپ اپنا رول نمبر اور نیم لکھ کر واٹس ایپ گروپ میں بھیجیں ایز سون ایز پاسبل. ٹھیک ہے. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ مطالعہ پاکستان کا لیکچر جو ہوگا وہ ویک میں 2 دن ہوا کرے گا. ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.